بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 239 سے 245 تک کا بیان کر رہے ہیں۔ اسی راوی نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرو جو بہتا نہ ہو، پھر اس میں غسل کرنا۔ تو دوستوں 239 کا ذکر ہے۔ 240 میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو نبی کے اونٹ کی پیٹھ کے چیزیں، آنتے وغیرہ فلاں فلاں لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھے گا جب وہ سجدہ کریں گے؟ ان میں سے سب سے بد نصیب اٹھ کر لے آیا۔ اس نے انتظار کیا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں اور پھر اسے اپنی پیٹھ پر اپنے کاندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ لیکن کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کاش میرے ساتھ کچھ لوگ ہوتے جو ان کا مقابلہ کرتے۔ وہ ہنستے ہوئے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اس وقت تک نہیں اٹھایا جب تک کہ حضرت فاطمہ الزہرا آئیں اور انہوں نے اونٹ کی پیٹ کے مواد کو ان کی پیٹھ سے دور پھینک دی۔ آپ نے اپنا سر اٹھایا اور 3 بار فرمایا، اے اللہ، قریش کو سزا دو۔ چنانچہ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کے لیے مشکل تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف اللہ سے دعا کی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اس شہر مکہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ابو جہل، عتبہ بن ربی، شیبہ بن ربی، ابو الولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن عمود کو سزا دو۔ اور انہوں نے ساتھوں ذکر کا اس کا نام میں نہیں لے سکتا۔ یاد کرنا، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ان لوگوں کی لاشیں دیکھی جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قریب میں شمار کیا تھا۔ 241 حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے کپڑوں میں تھوک دیا۔ 242 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمام مشروبات جو نشہ پیدا کرتے ہیں حرام ہیں۔ 243 میں حضرت ابو حازم کہتے ہیں کہ سہیل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے پوچھا کہ رسول اللہ پاک کے زخم کا علاج کیا ہوا؟ سہیل نے جواب دیا کہ زندہ رہنے والوں میں مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ علی اپنی ڈھال میں پانی لاتے تھے، حضرت علی اپنی ڈھال میں پانی لاتے تھے اور فاطمہ الزہرا اپنے چہرے سے خون دھوتی تھی، پھر بھوسے کی چٹائی کو جلا کر اس سے زخم بھر دیا گیا۔ تو دوستو 244 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں مسواک لیے ہوئے ہیں اور اپنے دانت صاف کر رہے ہیں اور آؤ کہہ رہے ہیں، گویا آپ مسواک منہ میں رکھے ہوئے تھے۔ تو دوستو 245 میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو مسواک سے منہ صاف کرتے تھے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن، تفسیر اور حدیث پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔